مرد اور عورت کا رشتہ فطرت کے ایک ہی اصول پر کھڑا ہے۔ انسان لاکھ بار لڑ لے لیکن دل کی سچائی یہی ہے کہ ہر رشتہ اس وقت خوبصورت بنتا ہے جب دونوں اپنی اپنی فطرت کے مطابق جئیں۔ سمجھدار بزرگ کہتے تھے کہ عورتیں بھی چار طرح کی ہوتی ہیں اور مرد بھی۔ کبھی مرد مضبوط ہو اور عورت نرمی والی تو گھر میں برکت رہتی ہے، کبھی عورت مضبوط ہو اور مرد کمزور تو زندگی کا سارا بوجھ عورت اٹھا لیتی ہے اور آخرکار تھک جاتی ہے۔ کبھی دونوں ہی مضبوط ہوں تو گھر میں ہر روز کشتی لگی رہتی ہے، اور اگر دونوں ہی کمزور ہوں تو گھر کہیں کا نہیں رہتا اور بچے اجڑ جاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق فطرت کے اصول پر چلتی ہے، بس انسان ہی وہ واحد جان ہے جو اپنی اصل سے لڑنے لگتا ہے۔ نہ مچھلی تیرنے کا طریقہ بدلتی ہے، نہ پرندے اپنی پرواز کا وقت بدلتے ہیں، نہ مکھی شہد کا ڈھانچہ بدلتی ہے۔ سب اپنے اصول پر، اپنے طریقے پر، اور صرف انسان ہر روز اپنی فطرت بدلنے کے چکر میں الجھا رہتا ہے۔ عورت مرد کے جسم سے بنی ہے، یہی اس رشتے کی خوبصورتی ہے، اور وہ عورت اس مرد کا حصہ ہے۔ حصہ ہمیشہ سہارے میں رہتا ہے اور سہارے والا ہمیشہ حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے مرد کا کام عورت پر حاکم بننا نہیں، اس کا سہارا بننا ہے، اور عورت کا کام غلامی نہیں، نرمی اور اعتماد کے ذریعے ساتھ رہنا ہے۔ جب عورت اپنے مرد کے ساتھ نرمی سے رہے تو وہ غلام نہیں بنتی بلکہ وہ عورت پن پر پورا اترتی ہے، اور جب مرد عورت کی حفاظت کرے، اس کا خیال رکھے، تو یہ اس کا احسان نہیں ہے، یہ اس کی مردانگی کا پورا ہونا ہے۔ آج کئی گھروں میں عورتیں مردوں کی جگہ فیصلے کر رہی ہیں۔ ظاہراً انہیں لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، مگر دل کے اندر ایک تھکن ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ کاش کوئی مرد ہو جو ذمہ داری سنبھال لے، جو کندھا دے، جو فیصلے کرے، جو کہے کہ میں ہوں، تم فکر نہ کرو۔ ہر عورت چاہے کتنی ہی مضبوط ہو، دل کے اندر ایک ہی خواہش رکھتی ہے کہ کوئی اس کی حفاظت کرے، اس پر غیرت کرے، اس کے سر پر سایہ بنے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں عورت کو خوش کر دیتی ہیں، راستہ پار کراتے ہاتھ، بیماری میں ماتھے پر رکھا ہاتھ، بارش میں دیا گیا کوٹ، ایک پھول، ایک لفظ محبت، یہ سب عورت کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا دل محبت اور توجہ کی بھوک رکھتا ہے۔ جب مرد کہتے ہیں کہ عورتوں کو آزاد کر دو تو وہ عورتوں کو آزاد نہیں کر رہے ہوتے، اصل میں وہ خود ذمہ داریوں سے آزاد ہو رہے ہوتے ہیں۔ عورت آزادی نہیں چاہتی، وہ ایک ایسا رشتہ چاہتی ہے جس میں وہ محفوظ ہو، پیاری ہو، اہم ہو۔ عورت جب اپنی اصل سے دور ہو جاتی ہے تو بے چین ہو جاتی ہے، اور مرد بھی جب اپنی اصل چھوڑتا ہے تو بکھر جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ عورت نہیں رہی، کیونکہ مرد ہی نہیں رہا۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی نرمی، اپنی محبت اور اپنی حقیقت کو نہ چھوڑے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت، اپنی ذمہ داری اور اپنی غیرت کو نہ چھوڑے۔ یہ دنیا تبھی خوبصورت لگتی ہے جب ہر چیز اپنی فطرت پر چلے۔ اور عورتوں کو مخاطب کر کے تمہارے قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، اور مردوں کو مخاطب کر کے کہا وعاشروہن بالمعروف۔